کیا آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں کاروبار میں، تعلیم میں، معاشی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، دوستی میں اور محبت میں؟ تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں ایک زبردست طریقہ جس پر عمل کر کے آپ زندگی کے کسی بھی میدان میں کامیاب بن سکتے ہیں۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں گل بہادر خان، موٹیویشنل اسپیکر، انگلش لیکچرر اور لائف کوچ۔ دوستو، کامیاب بننا ہر انسان کا خواب ہوتا ہے اور اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ دن رات محنت کرتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی دنیا میں چند فیصد لوگ کامیاب ہو پاتے ہیں اور اکثر ناکام رہتے ہیں۔ ایسا کون سا طریقہ ہے جو کامیابی کے لیے ضروری ہے؟ ہم آپ کو یہ طریقہ بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے چند بنیادی نکات ہیں جن کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1، سچائی۔ دوستو، سچائی ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ کو کامیاب بننے میں بہت مدد دیتا ہے۔ دوستو، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹے انسان پر کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ معاشرہ کیا کہ اپنا گھر، اپنی برادری، اپنے رشتہ دار تک اس پر اعتماد نہیں کرتے، تو جو انسان معاشرے میں، اپنی رشتہ داری اور برادری میں اپنا اعتماد کھو بیٹھے تو اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا رشتہ بھی نہیں رکھنا چاہتا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے ہر حال میں سچ پہ قائم رہنا ہے، کیونکہ سچ میں نجات ہے اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ ایک نہ ایک دن پکڑا جاتا ہے۔ نمبر 2، وعدے کی پاسداری۔ دوستو، جو انسان وعدے کا پابند ہوتا ہے، معاشرے میں اس کا ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے، ایک بہت بڑا اعتماد ہوتا ہے، اور جو وعدہ فراموش ہوتا ہے اس پر بھی کوئی کسی قسم کا اعتبار نہیں کرتا، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی کاروباری زندگی میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ تو آپ نے پہلے سوچنا ہے، اس کے بعد وعدہ کرنا ہے زندگی کے کسی بھی شعبے میں، کیونکہ جب آپ وعدہ کر لو تو پھر اس پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے، وہ وعدہ آپ نے ہر حال میں پورا بھی کرنا ہے۔ جتنے آپ وعدے توڑیں گے اتنا ہی آپ کا امیج معاشرے میں خراب ہوتا جائے گا اور آپ ناقابل اعتماد انسان بن کر رہ جائیں گے۔ نمبر 3، خود اعتمادی۔ دوستو، خود اعتمادی کامیابی کے لیے ایک ضروری شرط کے طور پہ مانی جاتی ہے۔ جس انسان کے اندر خود اعتمادی نہیں ہوتی وہ زندگی کے کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چاہے جس طرح کے بھی حالات آپ کے سامنے پیش آئیں، آپ نے خود پر اعتماد نہیں کم کرنا۔ خود پر آپ کا اعتماد جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ مشکل حالات سے نکل پائیں گے۔ نمبر 4، خود کو تربیت دینا۔ دوستو، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ خود کو اپڈیٹ نہیں کرتے، وہ پرانی سوچ، پرانے طریقہ کار پہ عمل کرتے ہیں، جبکہ ان کے سامنے جو منزل ہوتی ہے وہ تبدیل ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے لیے جدید طریقے چاہیے ہوئے ہوتے ہیں اس کو کامیاب ہونے کے لیے، لیکن وہ پرانے طریقوں پہ چل رہا ہوتا ہے، وہ خود کو اپڈیٹ نہیں کرتا، وقت کی دوڑ میں خود کو شامل نہیں کرتا اور پھر گلے شکوے کرتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوا۔ تو دوستو، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں، نئے نئے سکلز جو مارکیٹ میں آتی ہیں وہ سیکھیں، علم میں اضافہ کریں، نئی کتابیں پڑھیں، نئی ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 5 پہ ہے مقصد کا تعین، جس کو ہم چوز دا ٹارگٹ بھی کہتے ہیں۔ آپ نے اپنا ایک مقصد متعین کرنا ہے، ایک ٹارگٹ رکھنا ہے، اور پھر اس کے لیے آپ نے تگ و دو محنت شروع کرنی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنا کوئی منزل، اپنا کوئی مقصد سامنے نہیں رکھا ہوتا اور وہ دن رات محنت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی مثال اس مسافر کی سی ہے جو سفر تو کرتا ہے لیکن اس کے سامنے کوئی منزل نہیں ہے، تو اس کا وہ سارا سفر، چاہے وہ دن رات سفر کرتا رہے، لیکن وہ کہیں بھی نہیں پہنچے گا، کیونکہ اس نے کوئی ٹارگٹ رکھا ہی نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی منزل ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے منزل کا تعین، مقصد کا تعین ضرور کرنا ہے اور پھر اس کے لیے آپ نے محنت شروع کرنی ہے۔ مقصد کا تعین کرنے کے بعد جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہوتا ہے درست راستے کا انتخاب۔ آپ نے مقصد کا تعین تو کر لیا، لیکن آپ نے راستہ کوئی اور چن لیا۔
آپ کی منزل کہیں اور ہے لیکن راستہ آپ نے کہیں اور کا پکڑ لیا تو آپ اس منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا جو منزل آپ نے متعین کی ہے اس کے لیے درست راستے کا انتخاب بھی کامیابی کی ایک سیڑھی ہے۔ اس کے لیے آپ نے صحیح طریقہ اور صحیح راستہ اپنانا ہے جو اسی مقصد کی طرف جاتا ہو تاکہ آپ کی محنت رائے گاہ نہ ہو۔ اکثر لوگ مقصد کا تعین تو کر لیتے ہیں لیکن وہ درست راستے کا انتخاب کرنے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں اور سالوں محنت کرنے کے بعد ان کو سمجھ آتی ہے کہ وہ تو غلط راستے پہ سفر کرتے رہے ہیں۔ اس سے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ہر قسم کے حالات میں پر امید رہنا ہے، کیونکہ اگر آپ نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے تو آپ وقت سے پہلے ہی اپنی منزل کھو دیں گے، آپ کے اندر سے انرجی ختم ہو جائے گی۔ جب آپ خود ہی مایوس ہو گئے تو آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آپ نے محنت جاری رکھنی ہے اور امید پر قائم رہنا ہے آپ نے۔ اس سے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے شارٹ کٹ سے بچنا ہے۔ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ فلاں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ شارٹ کٹ اپنا لیں، یہ شارٹ کٹ اپنا لیں، لوگ شارٹ کٹ بتا رہے ہوتے ہیں لیکن شارٹ کٹ کی کامیابی بھی شارٹ کٹ ہی ہوتی ہے۔ اصل کامیابی کے لیے آپ کامیاب لوگوں کی ہسٹری دیکھ لیں، انہوں نے کتنے سال تک انتھک محنت کی ہوتی ہے، تب جو کامیابی وہ حاصل کرتے ہیں وہ کامیابی حقیقی کامیابی ہوتی ہے، پائیدار کامیابی ہوتی ہے۔ شارٹ کٹ سے پہلے تو کامیابی ملتی نہیں، اور جن لوگوں کو مل جاتی ہے وہ بھی شارٹ کٹ ہی ہوتی ہے، اس کا بھی تھوڑا سا ہی عرصہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے مستقل کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ نے شارٹ کٹ سے بچنا ہے اور لگن، محنت، جوش، جذبے اور سچے پن سے آپ نے محنت کر کے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ دوستو اب آتے ہیں اس اصل طریقے کی طرف جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی، وہ جادوئی چھڑی یا وہ انوکھا طریقہ۔ تو دوستو شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بھی آپ کو کوئی شارٹ کٹ بتائیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہم نے جتنے پوائنٹس اب تک آپ کو بتائے یہ تمام کے تمام کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ ہاں، جو مین پوائنٹ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ ہے مستقل مزاجی۔ اکثر لوگ سفر شروع کر لیتے ہیں، محنت شروع کر لیتے ہیں کسی منزل کو پانے کے لیے، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ اس پہ کانسٹنٹ نہیں رہتے اور تھوڑا عرصہ کرنے کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کی وہ محنت بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ نے جب محنت شروع کر لی، آپ نے کوئی بھی مقصد اپنے لیے متعین کیا اور اس کے لیے محنت جب آپ نے شروع کر لی تو اس میں آپ نے مستقل مزاجی اپنانی ہے۔ مستقل مزاجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کے حالات میں جب بندے کے قدم نہ ڈگمگائیں، وہ مستقل رہے اپنی محنت پہ، تو اس کو مستقل مزاجی کہتے ہیں۔ آپ نے مستقل مزاجی سے محنت کرنی ہے لگاتار جب تک کہ آپ اپنی منزل کو پا نہ لیں۔ دیر سویر ہوتی رہتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی زیادہ دیر لگ جائے، تھوڑی زیادہ محنت مشقت کرنی پڑے، لیکن آپ نے اپنی محنت چھوڑنی نہیں ہے۔ یہ مستقل مزاجی جو ہے یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ آپ نے جو بھی سفر شروع کیا اس پر پھر آپ نے کانسٹنٹ رہنا ہے، مستقل مزاجی اختیار کرنی ہے۔ یہی وہ جادوئی چھڑی ہے جس پر عمل کر کے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو ناکام لوگ ہیں ان کی ہسٹری بھی آپ اٹھا کے پڑھ لیں، انہوں نے کانسٹنٹینسی نہیں اپنائی، وہ مستقل مزاج نہیں رہے جس کی وجہ سے وہ ناکام ہوئے ہیں۔ تو آپ نے مستقل مزاجی سے، تحمل سے، برداشت سے، حوصلے سے محنت جاری رکھنی ہے۔ انشاءاللہ ایک دن آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو یہاں تک ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔